الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز کی چوتھی شرط وقت کے بارے میں سنا۔ آج ہم نماز کی پانچویں شرط نیت کے بارے میں سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ترجمہ: انہیں تو یہی حکم ہوا کہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھتے ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ مسئلہ: نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ محض جاننا نیت نہیں، تاوقت یہ کہ ارادہ نہ ہو۔ ارادہ نہ ہو، صرف جاننا، یہ نیت نہیں، بلکہ ارادہ ہے، پکا ارادہ ہے تو یہ نیت ہے۔ مسئلہ: نیت میں زبان کا اعتبار نہیں، یعنی اگر دل میں مثلا ظہر کا ارادہ کیا اور زبان سے لفظ اثر نکلا تو ظہر کی نماز ہو گئی۔ زبان کا نہیں بلکہ دل کا تعلق ہے نیت کے ساتھ، کہ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ مسئلہ: نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی پوچھے کون سی نماز پڑھی ہے تو فوراً بتائے کہ میں ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، جو بھی نماز پڑھ رہا ہو وہ بتائے کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر سوچے گا تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، یعنی سوچنے لگ پڑا کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، نہیں، فوراً بتانا ہوگا، یہ ادنا درجہ ہے۔ مسئلہ: زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، اور اس میں عربی کو کچھ تخصیص نہیں، کسی بھی زبان میں کہی جا سکتی ہے۔ نیت ارادے کا نام ہے، دل کے پکے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی زبان میں بندہ کہہ سکتا ہے، لیکن اس میں ماضی کا صیغہ ہونا چاہیے، جیسے نویتو یا نیت کی میں نے۔ مسئلہ: احوط یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے وقت نیت حاضر ہو، یہ بہتر ہے، محتاط طریقہ یہی ہے کہ جب اللہ اکبر کہے تو اس وقت نیت حاضر ہو۔ مسئلہ: تکبیر سے پہلے نیت کی، اور شروع نماز اور نماز کے درمیان کوئی امر اجنبی، مثلا کھانا پینا، کلام کرنا وغیرہ امور جو نماز سے غیر متعلق ہیں، فاصل نہ ہو، نماز ہو جائے گی، اگرچہ تحریمہ کے وقت نیت حاضر نہ ہو۔ تکبیر سے پہلے نیت کر لی تھی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں کیا، کلام کسی سے نہیں کیا، کھایا پیا نہیں، کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نماز کے متعلق نہ ہو، ایسی صورت میں اب جب بھی وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نیت وہی اس کی قبول کر لی جائے گی۔ مسئلہ: وضو سے پیشتر نیت کی تو وضو کرنا فاصل اجنبی نہیں، نماز ہو جائے گی۔ یوں ہی وضو کے بعد نیت کی، اس کے بعد نماز کے لیے چلنا پایا گیا، نماز ہو جائے گی، اور یہ چلنا بھی فاصل اجنبی نہیں ہے۔ وضو کرنے سے پہلے نیت کر لی تھی کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے آیا ہوں اور 4 سنتیں پڑھوں گا یا 4 فرض پڑھوں گا، یہ اس نے نیت کر لی تھی۔ اب وضو کرنا یہ فاصل نہیں ہے، بلکہ اب وہی اس کی نیت وہ قبول ہوگی۔ اسی طرح وضو کے بعد اس نے نیت کی کہ میں جا کر 4 سنتیں پڑھتا ہوں، اور یہ چل کے آیا، مسجد میں آیا یا جہاں پر بھی آیا، تو یہ چل کر آنا بھی اس کا فاصل نہیں، وہی نیت اس کی قابل قبول ہوگی۔ مسئلہ: اگر شروع کے بعد نیت پائی گئی اس کا اعتبار نہیں، یہاں تک کہ اگر تحریمہ میں اللہ کہنے کے بعد اکبر سے پہلے نیت کی، نماز نہ ہوگی۔ نیت یا نماز سے پہلے ہو چکی ہو یا کم از کم جب تکبیر کہنی ہے اس وقت نیت حاضر ہو،
ایسا نہیں کہ نیت کی نہیں، کچھ بھی نہیں کی، ویسے ہی آیا اللہ اکبر، نہ سنت نہ فرض نہ نفل نہ کچھ بھی دل میں ارادہ نہیں، بس ویسے ہی شروع کر دی، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اللہ بھی کہہ لیا اور نیت نہیں تھی، اکبر کہا تو نیت بنا لی، اب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ اصح یہ ہے کہ نفل اور سنت اور تراویح میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے، نماز کی نیت کر لی اتنا کافی ہے، مگر احتیاط یہ ہے کہ تراویح میں تراویح کی اور سنت یا سنت وقت یا قیام اللیل کی نیت کرے، اور باقی سنتوں میں سنت یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کی نیت کرے، اس لیے کہ بعض مشائخ ان میں مطلق نیت کو ناکافی قرار دیتے ہیں، مگر اصح قول یہی ہے کہ صرف نماز کی نیت کی، نفل پڑھے، تراویح پڑھی، سنتیں پڑھی، اس کی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ نفل نماز کے لیے مطلق نماز کی نیت کافی ہے، اگرچہ نفل نیت میں نہ ہوں، نفل نہیں کہا، صرف یہ کہا میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، تو یہ اس کے نفل شروع ہو گئے، 2 پڑھے، 4 پڑھے، 8 پڑھے، 10 پڑھے، جتنے بھی پڑھے اس کے نفل ہو جائیں گے۔ مسئلہ فرض نماز میں نیت فرض بھی ضرور ہے، مطلق نماز یا نفل وغیرہ کی نیت کافی نہیں، اگر فرضیت جانتا ہی نہ ہو، مثلا 5 وقت نماز پڑھتا ہے مگر ان کی فرضیت علم میں نہیں، نماز نہیں ہوگی۔ یہ کہنا ضروری ہے کہ میں نمازیں فرض ادا کر رہا ہوں، یعنی 4 ظہر کے فرض ہیں، 4 عصر کے فرض ہیں، 3 مغرب کے ہیں، 4 عشاء کے ہیں، 2 فجر کے ہیں، تو ان میں یہ نیت کرنا بھی ضروری ہے کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں، پھر نماز ہوگی، اور اگر اس نے فرض کی نیت نہ کی ہو دل میں تو پھر نماز اس کی نہیں ہوگی۔ اور اس پر ان تمام نمازوں کی قضا فرض ہو رہے گی، نمازیں پڑھی لیکن فرض کی نیت نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کے علم میں ہے کہ یہ فرض ہیں، مطلقاً اس نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں اللہ اکبر اللہ کے لیے، تو ایسی صورت میں اس کے نفل تو ہو جائیں گے لیکن اس کے فرض ادا نہیں ہوں گے۔ فرضوں کے لیے فرض کی نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ مسئلہ فرض میں یہ بھی ضرور ہے کہ اس خاص نماز مثلا ظہر یا عصر کی نیت کرے، یا مثلا آج کے ظہر یا فرض وقت کی نیت وقت میں کرے، کہ جو جس نماز کا وقت ہے میں وہ نماز پڑھ رہا ہوں تو پھر تو ہو جائے گا، مگر جمعہ میں فرض وقت کی نیت کافی نہیں، خصوصیت جمعہ کی نیت ضروری ہے، میں جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہوں یہ کہنا ضروری ہے۔ جمعہ کی نماز صرف نیت یہ کر لی کہ جو جس نماز کا وقت ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، اتنا کافی نہیں ہوگا اس نیت میں، جمعہ کی نیت میں۔ بقیہ نماز میں اگر یہ بھی کہہ لیتا ہے کہ میں جس ابھی جو وقت ہے نماز کا میں وہ نماز پڑھنے لگا ہوں تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ اگر وقت نماز ختم ہو چکا اور اس نے فرض وقت کی نیت کی تو فرض نہ ہوئے، خواہ وقت جاتا رہنا اس کے علم میں ہو یا نہیں، بہرحال اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ نیت کی کہ فرض جو ابھی وقت ہے جس نماز کا وہ نماز پڑھ رہا ہوں اور وقت تو ختم ہو چکا تھا تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ نماز فرض میں یہ نیت کہ آج کے فرض پڑھتا ہوں کافی نہیں جب کہ کسی نماز کو متعین نہ کیا جائے، مثلا آج کی ظہر کی نماز یا آج کی عشاء کی نماز یہ نہیں کہا، مطلقاً یہ کہا کہ آج کے فرض پڑھتا ہوں۔ فرض تو بھائی ظہر بھی ہے، فجر بھی ہے، عصر بھی ہے، مغرب عشاء بھی فرض ہیں، سارے فرض ہیں، لیکن نماز کا بھی تعین کرنا ضروری ہے۔ جیسے پچھلے مسئلے میں کہ وقت کا کہا کہ اس وقت کی ابھی جو وقت ہے اس وقت میں جو نماز مجھ پر فرض ہے میں وہ پڑھتا ہوں، اب تو ہو گئی، لیکن صرف یہ نیت کی میں فرض پڑھتا ہوں بس، نہ یہ کہا کہ میں اس وقت کے پڑھتا ہوں، یا صرف یہ نیت کی کہ آج کے فرض پڑھتا ہوں، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ اولا یہ ہے کہ یہ نیت کرے آج کی فلاں نماز
کہ اگرچہ وقت خارج ہو بھی جائے نماز ہو جائے گی، خصوصاً اس کے لیے جسے وقت خارج ہونے میں شک ہو۔ وہ یہ کہے کہ میں آج کی ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، وقت بہت تھوڑا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ وقت تو ختم ہو چکا ہے، تو اب ظہر کا اس نے نام لے لیا، تو اب بھلے عصر کا وقت شروع ہو چکا تھا، اس کی نماز ظہر ہو جائے گی، بھلے وہ قضا ہی ہو، یعنی نماز اس کی ہو جائے گی، قضا تو ہو چکی تھی، اب یہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ مثلا اگر کسی نے اس دن کو دوسرا دن گمان کیا، یعنی یہ کہا اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ آج منگل ہے، لیکن تھا وہ پیر شریف، اس نے ظہر کی نیت کی، بعد کو معلوم ہوا کہ وہ تو پیر تھا، تو نماز ہو جائے گی۔ اس نے یہ کہا کہ آج کی ظہر پڑھتا ہوں، لیکن ساتھ میں دن کا بھی کہا کہ آج ظہر منگل والے دن کی میں پڑھ رہا ہوں، لیکن وہ تھا پیر شریف، تو پھر بھی نماز ہو جائے گی کہ اس میں دن کا اعتبار نہیں، بلکہ یہ کہا کہ آج کی ظہر پڑھتا ہوں تو نماز ہو گئی۔ اور اگر یہ نہیں کہا، صرف نام لیا تھا دن کا کہ میں آج، یعنی آج نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ میں منگل کی نماز پڑھتا ہوں جو مجھ پر فرض ہے، اور تھا پیر شریف، تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نیت میں تعداد رکعت کی ضرورت نہیں، البتہ افضل ہے اگر تعداد رکعات میں خطا واقع ہو جائے، مثلا 3 رکعتیں مغرب کی کہنا تھا 4 کہہ گیا، یا 4 رکعتیں ظہر کی کہنا تھا یہ 3 فرض کہہ گیا، تو اب ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہوں، رکعتوں کی تعداد کہنا یہ ضروری نہیں، افضل یہ ہے کہ بندہ کہہ لے، لیکن اگر اس میں بھی کوئی غلطی واقع ہو جاتی ہے، ہو جاتا ہے کئی دفعہ کہ بندہ ظہر کبھی کہہ دیتا ہے کہ میں 3 رکعت پڑھ رہا ہوں، کبھی مغرب میں اکثر تو یہ نکل آتا ہے کہ 4 رکعت نماز مغرب، تو حالانکہ 4 نہیں ہے، وہ 3 رکھتے ہیں، تو اس کا کوئی حرج نہیں، جبکہ اس نے مغرب کا نام لیا ہو تو۔ مسئلہ فرض قضا ہو گئے ہوں تو ان میں تعیین یوم اور تعیین نماز ضروری ہے، مثلا فلاں دن کی فلاں نماز میں قضا کرتا ہوں، یہ کہنا ضروری ہے۔ صرف یہ کہا کہ میں قضا نماز پڑھتا ہوں اتنا کافی نہیں ہے، دن کا بھی پتہ ہو اور ساتھ میں اس نماز کا بھی پتہ ہو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ مثلا اگر اس کے ذمہ ایک ہی نماز ہو تو دن معین کرنے کی بھی حاجت نہیں، کیونکہ ایک ہی نماز، ایک پوری زندگی میں بس ایک ہی نماز قضا ہوئی تھی، اب اس نے یہ کہا کہ جو میرے ذمہ قضا نماز ہے میں وہ پڑھتا ہوں، تو پتہ ہے کہ ظہر کی ہوئی تھی وہی پڑھ رہا ہے، تو اب اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر اس کے کسی کے ذمہ بہت سی نمازیں ہیں اور دن تاریخ بھی یاد نہ ہو، تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں سب سے پچھلی نماز، یعنی سب سے آخری نماز جو مجھ سے قضا ہو گئی میں وہ پڑھتا ہوں، جیسے میں سب سے پچھلی نماز ظہر کی ہے، قضا ہو چکی ہے مجھ سے، میں وہ پڑھتا ہوں۔ اب اس نے پچھلی پڑھ لی، اب جو اس سے اوپر تھی وہ پیچھے آ گئی، روزانہ یہ پچھلی یعنی سب سے آخری قضا نماز کہہ کر پڑھتا جائے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ یا یہ کہے کہ میں سب سے پہلی جو مجھ سے نماز قضا ہوئی تھی ظہر کی میں وہ پڑھ رہا ہوں، جو سب سے پہلے عصر کی قضا ہوئی تھی میں وہ پڑھ رہا ہوں، تو یوں پہلی ادا ہوتی جائے گی، نیچے والی پہلی بنتی جائے گی، تو یوں آخری یا پہلی کرتے کرتے اس کا سارا معاملہ پورا ہو جائے گا۔ مقتدی کو اقتداء کی نیت بھی ضروری ہے، جو نماز پیچھے پڑھ رہا ہو امام کے، اس کو اقتداء کی نیت کرنا یہ ضروری ہے، اور امام کو نیت امامت مقتدی کی نماز صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں، یعنی امام کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مقتدی کی نیت کرے، بلکہ مطلقاً وہ جماعت کی نیت کرے گا تو اس کی نماز پیچھے والے کی نماز ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر امام نے یہ قصد کر لیا کہ فلاں کی امامت نہیں کروں گا یا میں فلاں کا امام نہیں ہوں، اور اس نے اس کی اقتداء کی تو اس کی نماز ہو گئی،
مگر امام نے امامت کی نیت نہ کی تو جماعت کا ثواب نہیں پائے گا۔ امام نے جماعت کی نیت نہیں کی، مطلقاً آ کے کھڑا ہوا نماز پڑھانا شروع کر دی یا نماز پڑھنا شروع کر دی، پیچھے کسی نے اس کی اقتداء کرنا شروع کر دی، تو آپ اس کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، ہاں جماعت ہو جائے گی۔ اگر جماعت کا ثواب لینا ہے تو پھر نیت کر لے، انشاءاللہ نیت سے اس کو جماعت کا ثواب بھی ملے گا۔ مسئلہ، مقتدی نے اگر صرف نماز امام یا فرض امام کی نیت کی اور اقتداء کا قصد نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ کہا کہ میں جو امام نماز پڑھ رہا ہے میں وہ پڑھتا ہوں، اور یہ نہیں کہا کہ میں اس کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، اس کی اقتداء کرتا ہوں، تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مقتدی نے بنیت اقتداء یہ نیت کی کہ جو نماز امام کی وہی میری، تو جائز ہے۔ امام نماز پڑھا رہا ہے، شروع اس نے کر لی ہے، اب اس نے کہا کہ جو نیت امام کی ہے، جو امام نماز پڑھ رہا ہے میں بھی وہی نماز پڑھ رہا ہوں، تو اب اس کی اقتداء ٹھیک ہو جائے گی۔ مقتدی نے نیت اقتداء کی مگر فرضوں میں تعیین فرض نہ کی تو فرض ادا نہ ہوا، یعنی جب تک یہ نیت نہ ہو کہ نماز امام میں اس کا مقتدی ہوتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ نیت کی میں فرض پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں زور کی پڑھ رہا ہوں یا عصر کی پڑھ رہا ہوں، یعنی جو وقت تھا وہ نہیں کہا، اور نہ یہ کہا کہ جو امام پڑھ رہا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ، جمعہ میں بنیت اقتداء نماز امام کی نیت کی، ظہر یا جمعہ کی نیت نہ کی، نماز ہو گئی۔ جمعہ میں بنیت اقتداء نماز امام کی نیت کی کہ جو امام نماز پڑھ رہا ہے میں بھی وہی پڑھ رہا ہوں، ظہر کی یا جمعہ کی نیت نہیں کی تھی، پھر بھی نماز ہو گئی۔ خواہ امام نے جمعہ پڑھا ہو یا ظہر، اور اگر بنیت اقتداء ظہر کی نیت کی اور امام کی نماز جمعہ تھی تو نہ جمعہ ہوا نہ ظہر ہوئی۔ یہ کہنا ضروری ہے کہ جو نماز امام پڑھ رہا ہے میں وہی نماز پڑھتا ہوں، پھر تو اس کی ہو جائے گی، بھلے وہ ظہر پڑھ رہا ہو تو ظہر ہو جائے گی، اگر جمعہ پڑھا رہا تھا تو جمعہ ہو جائے گا۔ اور اگر یہ نیت نہیں کی، یہ کہا کہ میں جمعہ پڑھتا ہوں اور وہ ظہر پڑھ رہا تھا امام، تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی، یا امام جمعہ پڑھ رہا تھا اس نے ظہر کی نیت کر لی تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں نیت کے بارے میں، لیکن ہم انہی پر اکتفا کرتے ہیں، جو ضروری مسائل تھے ہم نے کچھ بیان کر دیے۔ مزید بہار شریعت میں اس کے متعلق مزید معلومات لکھی ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔